ہم وہی کام کرتے رہیں گے، وہ گالیاں دیتے رہیں گے، ہم گالیاں سہتے رہیں گے۔ وہ حق کی دعوت ہمارے پیغمبر دیتے تھے، ہم بھی دیتے رہیں گے۔ وہ پہلے حق دعوت دیتے تھے، وہ آج دے رہے ہیں۔ حق و باطل کمار کا ہے، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ میرے پیغمبر نے پوری امت کی رہنمائی کے لیے، پوری امت کی خیر خائی کے لیے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی ہے، بھئی آؤ اس دین کی طرف، امن کی طرف، آؤ سلامتی کی طرف۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میرے پیغمبر کے تشریف لانے سے پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ ہوا ہے۔ وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے تھے وہ مٹ گئے تھے، آج اگر مخالفت کوئی کرے گا وہ آج مٹ جائے گا، اس لیے کہ میرے پیغمبر کا دین اس پوری کائنات میں غالب آ کر رہے گا۔ میرے پیغمبر کی صورتحال دیکھیے، کیسے آپ کے آنے سے تبدیلی آئی، کیسے آپ کے تشریف لانے سے انقلاب آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، اس وقت یہودیوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس کے لیے ایک تاج اور تخت بنایا جا رہا تھا، ان قریب اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جانا تھا۔ جب میرے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اس وقت اس کی محنت پر پانی پھرا ہے۔ اکثر لوگ مدینہ والے مسلمان ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا حکمران تسلیم کیا ہے۔ اب دیکھو یہودی آپ کی مخالفت پہ اتر آئے، وہی عبداللہ بن ابی آپ کی مخالفت پہ اتر آیا۔ لیکن اس دور کے اندر جو عام رواج تھا، جو آدمی بادشاہ بنتا اس کے لیے تخت تیار ہوتا تھا، جو آدمی بادشاہ بنتا ہیروں کا تاج اس کے لیے سجایا جاتا۔ میرے پیغمبر مدینہ کے بادشاہ بنے ہیں، لیکن آپ دیکھیے مدینہ کے بادشاہ بنے ہیں، یا اللہ تخت کہاں ہے؟ یا اللہ وہ تاج کہاں ہے؟ تخت کی جگہ پر میرے پیغمبر تبدیلی لائے ہیں۔ مسلح کو آپ نے جو جاری کیا ہے، مسلح پہ آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، یہ تبدیلی ہے۔ میرے پیغمبر نے تاج کی بجائے پگڑی کو رائج کیا ہے اور فرمایا پگڑی مومن کا تاج ہے، فرمایا پگڑی مومن کا تاج ہے، یہ تبدیلی ہے میرے پیغمبر کا تشریف لانے سے جو اس کائنات کے اندر آئی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا امتیاز تو لاکھوں اور کروڑوں ہے، بڑے امتیاز میں سے ایک بڑا امتیاز یہ تھا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر مخالف کی بھی کوئی بات ہوتی، اگر وہ زیادتی بھی کرتا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ہے مزید زیادتی کا اپنے ماننے والوں کو حکم نہ دیتے تھے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، یہود کا ایک وفد جو ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا۔ جب آپ کے پاس آئے، آ کر انہوں نے جس انداز سے آپ کو سلام کیا وہ سلام نہیں تھا بلکہ آپ کو بد دعا تھی۔ کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم کا معنی تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم کا معنی تم پہ ہلاک ہو، تم پہ موت ہو۔ اب یہ بد دعا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ آواز سنی کہ انہوں نے یہودیوں نے اس طریقے سے میرے پیغمبر کو اور میرے آقا کو اس طرح گالی دی ہے، اب بد دعا دی ہے، وہ پردے کے پیچھے سے بول اٹھی اور فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ۔ اب جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑی، آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور فرمایا عائشہ تم نے یہ جملہ کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو بد دعا ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو علم نہیں، یہ یہودی آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ کو انہوں نے بد دعا دی ہے، سلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے وعلیکم السلام واللعنہ کہ تم پہ بھی موت ہو اور تم بھی ہلاک ہو اور تم پہ لعنت ہو۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے وہ دشمن ہے، ٹھیک ہے اس نے بد دعا دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو عائشہ انہوں نے لعنت تو نہیں کی ہے، تو نے ساتھ لعنت کا لفظ بھی بول دیا، یہ زیادتی ہے، یہ تمہیں کہنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیم ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں، زیادتی نہیں